بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اعظم اللہ اجورنا واجورکم بمصابہ ائمۃ اہل بیت علیہم السلام۔ یہ ایام شہادت کے ایام ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور آج شب امام رضا علیہ السلام کی شہادت کی شب ہے۔ ہمارے آج کے دن کا موضوع امام رضا علیہ السلام، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے صلح کے اسباب اور جنگ سے صلح کی طرف منتقل ہونے کے اسباب ہیں۔ یہاں پہ ہم اس بحث کو کوشش کریں گے کہ مختصر طور پہ لے کے چلیں اور مجموعی طور پہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کو مد نظر رکھیں، چونکہ ہونا یہ چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور بقیہ دو ائمہ علیہ السلام کی زندگی میں جو اصول امامت و سیاست الہی کے پائے جاتے ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک گفتگو پیش کی جائے۔ لہذا ان عظیم ہستیوں کی شہادت کے حوالے سے آپ تمام عزیزان کی خدمت میں تعزیت و تسلیت عرض ہے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کہ وہ ائمہ اطہار علیہ السلام کی اس ترتیب کے مطابق دوسرے امام ہیں، اور ان ائمہ علیہ السلام میں شمار ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام ان کے ماتحت ایک مدت امامت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی اطاعت میں اپنی ذمہ داریوں کو انجام دیتے رہے۔ یعنی امام علی علیہ السلام، امام حسن و حسین علیہ السلام سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں ایک انہوں نے مدت گزاری۔ اس کے بعد امیر المومنین علیہ السلام کا دور آیا اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام و امام حسین علیہ السلام نے امام علی علیہ السلام کے زیر اطاعت ایک عمر گزاری اور مختلف منصبوں کے اوپر اور مختلف جنگوں میں حصہ لیا۔ اس کے بعد امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا دور آتا ہے، اور اہل سنت بھی اس بات کے قائل ہیں کہ خلافت راشدہ میں 6 مہینے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی حکومت کے وہ شامل شمار کیے جاتے ہیں۔ لہٰذا اس دورانیے میں کہ جو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہیں، امام حسین علیہ السلام ان کے ماتحت اطاعت کی صورت میں زندگی بسر کرتے رہے۔ یعنی یہاں پہ صاحب مشورہ ممکن ہے کہ ہم کہہ سکیں، لیکن وہ امام جس کی اطاعت ضروری تھی وہ امام مجتبیٰ علیہ السلام تھے۔ امیر المومنین علیہ السلام کے دور میں، دور خلافت، انہیں 35 ہجری کو حکومت ملی، اقتدار کی کرسی کو امام علی علیہ السلام نے سنبھالا، اور حالات اس وقت بہت ابتر ہو چکے تھے۔ گزشتہ خلفاء کے دور کے مسائل تھے اور دیگر مختلف طرح کی فتنے اپنی جگہ پہ سر اٹھا چکے تھے۔ امام علی علیہ السلام اصلاً نہیں چاہتے تھے کہ اقتدار کو اپنے ہاتھ میں لے، لیکن پورے ملک کے اندر لوگوں کے شدید اصرار اور مدینہ منورہ میں اکابر صحابہ کرام کے شدید ایک حمایت اور بیعت، اور اس کے علاوہ مدینہ کی عمومی طور پہ عوام جو امام علی علیہ السلام کی بیعت کے اوپر ٹوٹ پڑی، اس کی وجہ سے حجت تمام ہو گئی، اور حجت تمام ہونے کی بنیاد پر امام علی علیہ السلام نے اقتدار کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ یعنی تدبیر امیر المومنین علیہ السلام کی یہ تھی کہ کچھ مدت گزارا جائے اور حالات کو تھوڑا سا ٹھہراؤ اس کے اندر لایا جائے، فضا جو ہے وہ سازگار بن جائے، اس کے بعد اقتدار کو اپنے ہاتھ میں لیں۔ لیکن زمانے کے اندر ایسا اضطراب پایا جاتا تھا کہ ان کے سامنے امام علی علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور آپشن موجود نہیں تھا، کوئی اور ان کے پاس متبادل موجود نہیں تھا۔ لہٰذا جوق در جوق لوگ بیعت امیر المومنین علیہ السلام کے لیے ٹوٹ پڑے۔ جیسا کہ نہج البلاغہ میں خود امام علی علیہ السلام نے اس بات کو ذکر کیا ہے
کہ اس موقع کے اوپر میں خود خلافت کو نہیں لینا چاہتا تھا، لیکن لوگوں کا اس طرح سے ہجوم میرے اوپر ٹوٹ پڑا کہ میری ردا ان کے پیروں میں کچلی گئی، اور بوڑھے جوان بچے حتیٰ کہ جوان خواتین بیعت کے لیے امام علی علیہ السلام کے گھروں سے نکل آئے۔ جب یہ صورتحال بنی تو امام نے بیعت کو قبول کیا اور حکومت کو سنبھال لیا، لیکن جیسے ہی حکومت کو سنبھالا ہے، اکابر بعض صحابہ کرام اور بڑی شخصیات انہوں نے امام علی علیہ السلام کے خلاف جنگوں کا ایک نیا محاذ کھول دیا، اور بصرہ سے یہ آغاز ہوا۔ بصرہ پہلا میدان جنگ بنا، اور اس کے بعد شام کے باغیوں نے امام علی علیہ السلام کی اس حکومت میں مختلف طرح کی سازشیں شروع کر دیں، اور یہ دوسرا محاذ جنگ وہاں پہ قرار پایا۔ اور کوفہ سے تھوڑا سا آگے نہروان کا علاقہ ہے، وہ تیسرا میدان جنگ بنا۔ لہٰذا امام علی علیہ السلام کی تقریباً 4.25 سال کی زندگی انہی جنگوں کے دوران گزری، اور معاشرے کے اندر طرح طرح کے فتنے فکری اعتبار سے، بصیرتی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے کئی طرح کے مسائل ابھر کھڑے ہوئے، اور یہ ابھرے ہوئے مسائل امت کے شیرازہ بکھرنے کا اصل سبب بن گئے۔ یعنی وہ امیر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معین کیا گیا تھا اور جس کی اطاعت امت کے اوپر واجب تھی، اس امیر سے جب صرف نظر کیا اور اس کی اطاعت سے سرپیچی کی تو یہاں پہ وہ مسائل کھڑے ہوئے کہ امت جو ہے وہ اس انتشار کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ لہٰذا امام علی علیہ السلام نے جس دور میں حکومت کو سنبھالا تھا وہ ایک پرش آشوب دور تھا۔ اگر ہم اس دور کو نہیں صحیح طریقے سے سمجھیں گے تو امام حسن مجتبی علیہ السلام کے اسباب ہمارے سامنے آشکار نہیں ہو سکیں گے کہ جن اسباب کے اوپر انہوں نے حکومت کو اختیار کیا اور جنگ سے صلح کی طرف وہ گئے۔ لہٰذا ضروری ہے اس مقام کے اوپر کہ ہم امام علی علیہ السلام کے اس دور کے حالات کو سمجھیں، اور یہی دور آج کے دور میں بھی تقاضا کرتے ہیں، کیونکہ دین اسلام کا جو اصل پیغام ہے یہ تھوڑا سا ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اس بات کی، اور یہ تفکر انشاءاللہ تعالی کہ الحمدللہ قرۂ ارض کے اوپر یہ طبقہ وجود میں آ چکا ہے کہ جو اس وحدت کی صورت اسلام کے وحدت کے پیغام کو لے کے قدم بڑھانا چاہتا ہے اور اسی کو دین کی حقیقی تعلیمات کے طور پہ اختیار کرتا ہے۔ چونکہ اس وحدت ملی و وحدت دینی اگر اس کے یہ قائم نہ ہو تو وہ حاکمیت جس کا پیغام دین اسلام نے ہمیں دیا ہے وہ قائم نہیں ہو سکے گی۔ لہٰذا اس جگہ پر ہمیں ان اسباب کے اوپر دقت کرنے کی ضرورت ہے، اور جو آج سے 1400 سال پہلے دشمن کی سازشیں تھیں دین اسلام کے خاتمے کے لیے یا امت کو ضعیف کرنے اور اس کا شیرازہ بکھیرنے کے لیے انہوں نے جو سازشیں کیں، بے عین ہی وہ سازشیں آج بھی موجود ہیں۔ لہذا رہبر معظم ہیں یا دیگر جو مفکرین اسلامی مفکرین بار بار اس کی طرف ہمیں توجہ دلاتے ہیں۔ یعنی یہ ایک بہت اہم سوال ہے کہ امام علی علیہ السلام و امام حسن مجتبی علیہ السلام ہر دو اماموں کے دور میں حاکم جو پورے کی پوری حکومت کے اوپر تھے وہ یہ دو امام تھے۔ 90% اسلامی ریاست کا، یا اگر ہم 1% کو تخمینہ لگائیں، آپ بالفرض بہت محتاط فگر بھی کہنا چاہیں، 70% ایریا یا 90% علاقہ وہ ائمہ معصوم کے ہاتھ میں تھا۔ پورے ملک کا اقتدار، پورے ملک کا شعبہ جات، محکمے، مثلا فوج ہے، بیت المال ہے، قومی خزانہ ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں امام معصوم کے ہاتھ میں تھیں۔ یہ کیسے پورا کا پورا ایک تصویر جو ہے وہ برعکس ہمارے سامنے ابھر آئی کہ جو اس وقت باغی گروہ تھا اس کے ہاتھ میں پوری کی پوری مملکت آ گئی، اور جو حاکم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہستیاں تھیں ان کو امت نے ضعیف کر کے پیچھے دھکیلنے کا باعث امت بن گئی۔ یہ کیسے اسباب ہے اس کے فراہم ہوئے؟ اگر وہی اسباب آج بھی اگر موجود ہوں تو یقیناً اگر امیر المومنین علیہ السلام جیسی ہستی
وہ اس امت کے انتشار کو نہیں روک سکی، اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جیسی ہستی اس اسلامی ریاست کی بقا کو اپنے ہاتھوں میں قائم نہیں رکھ سکی۔ آج کوئی بھی ایسا فرد نہیں ہے کہ جو اس عمل کو پھر انجام دے دے۔ یقیناً ان اسباب کا خاتمہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، اور یقیناً وہ اسباب آہستہ آہستہ ختم ہوں گے یہاں تک کہ امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا ظہور ہو جائے گا۔ لہذا ان اسباب کے حوالے سے ہمارا موقف، ہماری حمایت اور ہمارا تمام کی تمام دینی خدمات وہ اس موقف کی حمایت میں ہونی چاہیے کہ جن سے ان اسباب کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اب میں اسباب کی طرف آتا ہوں، یعنی بالفاظ دیگر خداوند متعال نے فتح، کامرانی، غلبے کے اسباب کو وجود دیا ہے۔ اگر امت نے اجتماعی طور پہ ان اسباب کو وجود دے دیا تو اسلامی حاکم کامیابی کے ساتھ حکومت کرنے میں اسلامی حاکم کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہ اسباب اپنے طور پہ فراہم نہ ہو سکے تو اس جگہ پہ جس طرح سابقہ ادوار میں الہی شخصیات وہ شہادت سے ہمکنار ہوئیں یا مختلف طرح کی مصیبتوں سے ہمکنار ہوئیں، آج بھی اسلامی حاکم یا متدین دیندار طبقہ اسی کا شکار ہو جائے گا۔ امام علی علیہ السلام کے دور میں ہمارے سامنے جو پہلا سبب ہے وہ ایسے با اثر افراد کہ جو معاشرے کے اوپر خوب اثر رکھتے ہیں یا وہ شخصیات ہیں کہ معاشرہ ان کو اہمیت دیتا ہے، ان کا مختلف اخلاقی امراض کا شکار ہونا، جیسے ہوس اقتدار کا شکار ہو جانا، حرص مالی کا شکار ہو جانا، تن آسانی کا شکار ہو جانا، سستی ہے، کاہلی ہے، فکری طور پہ انحراف کا شکار ہونا، یہ وہ اسباب بنے کہ امام علی علیہ السلام کے ماتحت جتنی امت اور جتنا حصہ معاشرے کا تھا وہ اندر سے ضعیف و ضعیف ہوتا چلا گیا۔ لہذا امام علی علیہ السلام کے دور میں پہلی جو جنگ جمل ہوئی اس کے بڑے سخت اثرات پورے ملک کے اوپر، اسلامی ریاست کے اوپر آشکار ہوئے۔ مثال کے طور پہ خود اسلامی قوت کمزور ہو گئی۔ نمبر دو، مختلف جگہوں پہ جب قتل و غارت ہوئی اور مختلف گھروں میں ایک کی تلوار سے دوسرا اور دوسرے کی تلوار سے پہلے والا قتل ہوا تو شدت سے کینہ اور نفرت اور انتقام کی آگ سینوں کے اندر بھڑک اٹھی۔ نمبر تین کہ معاشرے کے اندر لوگ شخصی تقدس کی وجہ سے اسلامی تعلیمات کو فراموش کر بیٹھے اور شخصی تقدس کی وجہ سے شخصیت کو بچانے کے لیے میدان میں اتر آئے، لیکن وہ جو تفکر اسلامی تھا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اولی الامر کی اطاعت کے حوالے سے جو تعارف کرایا تھا اسے نظر انداز کر دیا۔ لہٰذا یہ سلسلہ پھر آگے اسی طریقے سے بڑھنے لگا اور اس سے بھرپور فائدہ شام کے باغیوں نے اٹھایا۔ اگر یہ جنگ جمل کا حادثہ رونما نہ ہوتا تو لشکر علوی، لشکر امیر المومنین علیہ السلام یا لشکر اسلامی، چونکہ بالآخر وہ اسی کا لشکر ٹوٹ کے وہاں پہ ایک لشکر جداگانہ طور پہ بنا، ضعف اس لشکر کے اندر وجود میں نہ آتا۔ جب قبائل آپس میں قبائلی تعصب دوبارہ سے بھڑک اٹھا اور آپس میں انتقام اور عصبیت کی چنگاریاں دوبارہ سے جل اٹھیں تو یہاں پہ ایک اور ضعف ہمارے سامنے ابھر آیا، لہٰذا اس سے شام کے باغیوں نے بھرپور استفادہ کیا۔ امام مہدی علیہ السلام کی جب شہادت ہوئی تو امیر المومنین علیہ السلام اسی ہفتے میں، انہی ایام میں دوبارہ سے ایک لشکر کو جنگ صفین کا، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک تسلسل تھا، معاویہ ابن ابی سفیان کے خلاف امام علی علیہ السلام نے لشکر بنایا، لیکن وہی سازشی طور پہ ابن ملجم نے آ کے امام علیہ السلام کو شہید کیا۔ ایسے میں امام حسن مجتبی علیہ السلام نے حکومت کی باغ دوڑ سنبھال لی۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام کے چونکہ جب بھی حکومتوں میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے، یہ صرف اس دور میں نہیں ہے، آج کے دور میں بھی اسی طریقے سے ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جب ان کی رحلت ہوئی تو اس وقت بھی یہی قدم اٹھایا گیا، اور وہ قدم یہ تھا کہ جب ایک حاکم جاتا ہے تو اس کے بعد دوسرا جو الہی حاکم آئے گا اس کی مقبولیت پہلے حاکم کی مانند، اس کا پورے معاشرے کے اوپر اعتماد اور معاشرے کی بھرپور حمایت
جو پہلے حاکم کو تھی وہ کے لیے فوراً فراہم نہیں ہو، اور یہ جو فوراً نہیں ہو اس سے ہمیں دشمن ایک فائدہ اٹھا جاتا ہے۔ لہٰذا اس موقع پہ بھی یہی ہوا۔ مثال کے طور پہ رہبر معظم اللہ تعالیٰ انہیں طول عمر عنایت فرمائے اور ہمارے سروں پہ ان کا سایہ قائم دائم رکھے، بالفرض رہبر معظم کے جانے کے بعد نیا حاکم یہاں پر آتا ہے۔ جیسے ہی نیا حاکم آئے گا تو جو حمایت، جو اعتماد اور جو ایک فضا ایک تسلط کی یا ایک سیاسی تاثر کی جو فضا رہبر معظم کی جانب سے مملکت کے اندر یا جہان اسلامی کے اندر موجود تھی، نئے آنے والے حاکم کو یہ تمام چیزیں فی الفور نہیں مل سکیں گی۔ نہ فی الفور نئے حاکم کو وہ حمایت میسر آئے گی، نہ وہ اثر جو رہبر معظم کا معاشرے کے اندر پایا جاتا ہے وہ اثر اور اعتماد فوراً اسے حاصل ہو سکے گا۔ اس جگہ پہ دشمن جو ہے وہ فائدہ اٹھا کے کئی طرح کے مسائل کھڑے کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہاں پہ اب شخصیت کے اعتبار سے فرق نہیں ہے، جو بھی رہبر معظم کے بعد آئے گا وہ ممکن ہے کہ رہبر معظم سے زیادہ بہترین شخصیت ہو، ان کی نسبت زیادہ فضیلت اور علم کے اعتبار سے، تجربے کے اعتبار سے، یا آئندہ آنے والے حالات کا مقابلہ کرنے کے اعتبار سے زیادہ سازگار شخصیت ہو، لیکن معاشرے کے اندر ایک مقبولیت اور ایک اعتماد، اس کی باتوں کا ایک اثر، اس کو حاصل کرنے کے لیے ایک زمانہ چاہیے، ایک فرصت چاہیے، کچھ واقعات چاہیے کہ جن کے اندر اس نئے حاکم کی صلاحیتیں اجاگر ہو کے سامنے آ جائیں۔ یہاں پہ جو رخنہ اندازی کرنے والے افراد ہیں، سازشی افراد ہیں، وہ اپنے طور پہ شخصیت کو مسخ کر کے مختلف طرح کی سازشیں کریں گے۔ مثلا کبھی علمی اعتراض اٹھا دیں گے، ممکن ہے کہ بعض جگہوں پہ قانونی اعتبار سے مسائل کھڑے کرنے کی کوشش کریں، لوگوں کے ذہنوں کو تحریفی طور پہ شخصیت گرانے کے اعتبار سے پروپیگنڈا کر کے ان کو آلودہ کرنے کی کوشش کریں۔ یہی صورتحال امیر المومنین علیہ السلام کے بعد امام حسن مجتبی علیہ السلام کے لیے کی گئی۔ لہٰذا امام حسن مجتبی علیہ السلام امامت کے باب سے وہ تمام کی تمام صلاحیتیں عصمت کے درجے کے اوپر رکھتے ہیں کہ جو امام علی علیہ السلام کی صلاحیتیں تھیں۔ لہٰذا امام علی علیہ السلام ہی کے سلسلے کو وہ ابھی آگے لے کے چلنا چاہ رہے تھے۔ لہٰذا امام علی علیہ السلام کی جب شہادت ہوئی تو تب انہوں نے جنگ کے لیے قدم اٹھایا تھا۔ امام علی علیہ السلام نے، لوگ تھک گئے تھے اتنی جنگوں سے۔ امام علی علیہ السلام کے دور میں اگر آپ نہج البلاغہ کے خطبے پڑھیں، شہادت سے چند دن پہلے جو خطبہ امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا وہ نہج البلاغہ میں وارد ہوا ہے، اور اس میں امام علی علیہ السلام نے گریہ بھی فرمایا کہ این عمار این ذو التیہان، کہ یہ کہاں پہ شخصیت، این مالک، یہ شخصیت کہاں چلی گئیں کہ جب میں ان کو حکم دیتا تھا تو یہ اطاعت کرتے تھے، بے دھڑک جو ہے وہ جرت کے ساتھ آگے قدم اٹھاتے تھے۔ امام نے ان کی صفات کو بیان کیا، اور اس خطبے کا اثر یہ ہوا کہ 10,000 یا اس سے اوپر کا ایک لشکر تیار اور آمادہ ہو گیا۔ اب جس صبح کو نکلنا ہے یا 1-2 دن کے بعد نکلنا ہے، ابن ملجم لعین نے وہاں پہ، جو کہ ایک خود سازشی کریکٹر ہے کہ اس ٹائم ہمارے پاس فرصت نہیں ہے، وإلا تاریخ کے آئینے میں ایک سازشی کریکٹر ہے کہ جس کے فکری انحراف کی وجہ سے دشمن نے بآسانی اس کو استعمال کر لیا، لہٰذا یہی آج کے دور میں بھی مسئلہ ہے کہ وہ افراد جو فکری طور پہ قوت نہیں رکھتے وہ بآسانی استعمار کے ہاتھوں استعمال ہو جاتے ہیں۔ یہ صرف عوام الناس کے اندر مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ علماء میں بھی ہے، یہ مسئلہ مجتہدین کی سطح کے اوپر بھی ہے، زاہدین اور عابدین کی سطح کے اوپر بھی ہے، حتیٰ کہ رجال کشی میں ایک باب وہاں پہ باندھا گیا ہے، جناب کشی نے رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ایک باب باندھا ہے کہ 8 زہاد، 8 زاہد افراد، زاہد یعنی بہت عبادت گزار اور ترک دنیا کرنے والے، دنیا سے کوئی ان کا تعلق نہیں تھا، اتنا کھاتے پیتے تھے جتنے سے ان کی جان باقی رہے، اور صرف عبادات اور ذکر اور روزوں کے اوپر زندگی ان کی بسر ہوتی تھی، اور ہمیشہ اخلاقی نصیحتیں کیا کرتے تھے۔ ان میں سے 4 معاویہ کی فوج میں تھے اور 4 امیر المومنین علیہ السلام کی فوج میں تھے۔ لہٰذا جب فکری انحراف آتا ہے تو اس سطح کے افراد بھی وہاں پہ
اس انحرافی فکر کے شکار ہو جاتے ہیں۔ لہذا آپ نے اس جگہ پر ملاحظہ کیا کہ امام علی علیہ السلام ہی کے دور میں یہ مسئلہ امت کے درمیان بڑے پیمانے پہ پیدا ہو چکا تھا، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے فوراً بعد یہ مسئلہ امت اس مسئلے کا شکار ہو گئی۔ لیکن امام علی علیہ السلام کے دور میں امام نے جب آخری یعنی یہ مرحلہ تھا کہ سازشی طور پہ ابن ملجم کی شخصیت استعمال ہوئی اور امام علیہ السلام سعادت شہادت کے اوپر فائز ہوئے، اس موقع پہ جنگ کے لیے امام نے لشکر کو آمادہ کر لیا تھا۔ بہرحال امام کی جب شہادت ہو گئی تو امت کے متفقہ فیصلے سے اور اکثریت کی بیعت کی وجہ سے امام حسن مجتبی علیہ السلام امام قرار پائے۔ یہاں پہ پہلا پروپیگنڈا جو ان کی شخصیت، چونکہ اس جگہ پہ دشمن کے پاس سے ایک بہترین فرصت مہیا ہو گئی کہ امت کے اذہان کو آلودہ کرے۔ یہ جو آلودہ اذہان کا کرنا ہے، اس نے اندر سے امت کو توڑ دیا، اور امت سے جو نصرت امام منصور کو حاصل ہونی چاہیے، امام معصوم کو حاصل ہونی چاہیے، وہ نصرت حاصل نہیں ہو سکی، اور حتیٰ کہ ایک نوع تنہا امام حسن مجتبی علیہ السلام ہو گئے، بالکل اسی طرح تنہائی کہ جیسے کہ امام علی علیہ السلام کی جب خلافت کا مسئلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے بعد اٹھا تو اکثریت امت نے امام علی علیہ السلام کو تنہا چھوڑ دیا، سوائے وہ چند افراد کے کہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر میں ان کے ہمراہ میدان میں حاضر ہوتا اور ایک مقابلہ کرتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو احیاء کرتا تو یہ میرے خاص جو یہ قابل اعتماد شیعہ ہیں ان سمیت ہم سب شہید ہو جاتے، اتنی تنہائی میسر آ گئی۔ یہی تنہائی امام حسن مجتبی علیہ السلام کو میسر آئی، یعنی اس فرصت سے دشمن نے فائدہ اٹھا لیا۔ لہٰذا ہر دور میں، آج کے دور میں بھی یہی ایک فرصت کا انتظار دشمن کرتا ہے کہ وہ فرصت نکالے اور پروپیگنڈا مشینری کے ذریعے سے ذہنوں کو آلودہ کرے، اور اگلا حاکم جتنا ہی باصلاحیت اور بافضیلت کیوں نہ ہو اور جتنا کمالات کے درجے کی پر فائز کیوں نہ ہو، اس کو تنہا کر کے، اس کو ضعیف کر کے سائڈ پہ کر دیا جائے اور اس کے مقابلے میں اپنا تسلط قائم کر دیا جائے۔ یہ فضا ہمیشہ قائم دائم رہتی ہے اور یہ فرصت ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ لہٰذا امام علی علیہ السلام کے بعد جب امام حسن مجتبی علیہ السلام بعنوان خلیفۃ المسلمین و رہبر جہان مسلمین کے طور پہ امت کی مقبولیت کے اعتبار سے اقتدار کی کرسی کے اوپر فائز ہوئے تو انہوں نے امام علی علیہ السلام ہی کے امور کو آگے بڑھایا، اور امیر المومنین علیہ السلام کا واضح فیصلہ تھا۔ نہج البلاغہ میں کئی جگہوں پہ امام نے اس بات کو ذکر بھی کیا ہے کہ شام کے باغی جب تک اپنی سرکشی اور بغاوت سے باز نہیں آتے، میں ایک قدم بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ لہذا یہ جو باطل نے سر اٹھایا ہے اس کو کچلنا لازم ہے۔ یہی موقف امام حسن مجتبی علیہ السلام کا تھا کہ اسلامی ریاست کے اندر دو حکومتیں کبھی بھی نہیں چل سکتی۔ اسی طرح جب اسلامی ریاست میں حاکمیت کے اعتبار سے اکثریت جو ملک ہے اس نے امام حسن مجتبی علیہ السلام یا امام علی علیہ السلام کا بعنوان حاکم قبول کر لیا تو اس کے بعد کوئی ایک ٹولہ اور ایک بہانہ بنا کے نکل کھڑا ہو اور جنگ کے لیے میدان میں آ جائے تو وہاں پہ پہلے اسے سمجھوتوں کے ذریعے سمجھایا جائے گا، مذاکرات کے ذریعے قائل کیا جائے گا۔ لیکن اگر سرکشی اور بغاوت کے پر مسلسل وہ ڈٹا رہتا ہے اور مختلف بہانے بنا کے اس نظم کو اور نظم و نسق اور حکومت اور اسلامی ریاست کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، وہاں پہ قرآن کریم کا فیصلہ یہ ہے کہ اس باغی گروہ کے خلاف جنگ کی جائے۔ لہذا امام حسن مجتبی علیہ السلام کے پاس یہاں پہ دو اعتبار سے موقف موجود تھے کہ جنگ ہونی چاہیے۔ پہلا موقف یہ تھا کہ قرآن کریم نے حکم دیا ہے کہ باغی گروہ اگر ہے تو اس کو کچلا جائے گا اگر وہ نہیں سمجھتا، اور اس وقت تک اس سے جنگ ہوگی جب تک حق فیصلہ امر الہی قائم نہ ہو جائے، یعنی وہ جو اسلامی حاکم الہی حاکم ہے اس کی حکومت جو ہے وہ ان باغی گروہوں کے اوپر اور باغی علاقوں کے اوپر غالب نہ آ جائے، اس وقت تک جنگ ہوگی۔ یعنی اس مد مقابل باغی گروہ کو دبانا اور کچلنا وہ لازم ہے، یہ قرآن کریم کا حکم ہے۔ لہٰذا امام معصوم
قرآن کریم کے تابع ہیں، دین الہی کے تابع ہیں، اور وظیفہ اور ذمہ داری سمجھتے ہوئے انہوں نے قدم اٹھایا۔ یہاں پہ یہ بات قطعاً درست نہیں ہے کہ جس طرح سے بعض اہل سنت اس طرح کا تجزیہ کرتے ہیں کہ دو شہزادے تھے، امام حسن علیہ السلام صلح جو تھے، صلح کی طرف مائل ہوتے تھے، اور امام حسین علیہ السلام نے وہ تھوڑے سے اس حوالے سے دلیر اور جرت کے ساتھ قدم اٹھانے کی طرف مائل ہوتے تھے۔ اصلاً یہ طبیعتوں کا اختلاف نہیں ہے، انتہائی امامت کے باب میں انتہائی بڑی تحریف ہے یہ کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی طرف یہ نسبت دے دی جائے کہ وہ صلح جو تھے، امن کی طرف ان کی طبیعت مائل ہوتی تھی، جنگوں کے خلاف تھے، امت میں لڑائی جھگڑے کو چاہتے نہیں تھے۔ امیر المومنین علیہ السلام بھی لڑائی جھگڑے کو نہیں چاہتے تھے، انہوں نے بھی پہلے مذاکرات کر کے، سمجھوتے کر کے کوشش کی کہ یہ فتنہ دب جائے۔ سمجھوتوں سے مراد یہ ہے کہ ان کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ تم اسلامی ریاست کے ماتحت چلو، اسلامی حاکم کے ہاتھوں میں بیعت کر کے اس کی اطاعت میں تم آگے قدم بڑھاؤ، اور اسلامی حاکم صلاح سمجھے گا تو تمہیں حکومت دے گا، تمہیں کسی منصب کی پر فائز کرے گا، اور صلاح نہیں سمجھے گا تو تمہیں اس سے کنارہ کش کر دے گا۔ لیکن انہوں نے جنگ کی حد تک قدم بڑھایا، اور یہاں تک کہ انہوں نے پہلے حملے اسلامی ریاست کے اوپر اور اسلامی لشکر کے اوپر کرنا شروع کر دیے۔ لہٰذا یہاں پہ امام علی علیہ السلام بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ بہت زیادہ جنگ کے دل دادا تھے اور جنگ کی طرف جانا چاہتے تھے، صلح نہیں کرنا چاہتے تھے، اور نہیں تمیز دے پا رہے تھے کہ کیا سازش پیچھے چل رہی ہے۔ یہ ساری کی ساری عمومی پروپیگنڈے اور عمومی سازشیں ہیں کہ جو کتابوں میں بالآخر آہستہ آہستہ اہل سنت کے سرایت کر گئی۔ مکتبہ اہل بیت علیہ السلام کا موقف اس حوالے سے بہت واضح ہے۔ لہٰذا جنگ دین اسلام میں مجبوری کے عالم میں، اختیاری عالم میں اصلاً جنگ نہیں ہے۔ جب مد مقابل کسی صورت میں نہیں مانتا، سرکشی کے اوپر، بغاوت کے اوپر ڈھٹائی کے ساتھ کھڑا ہے، اور فتنہ معاشرے کے اندر پھیلا رہا ہے، قتل و غارت اور طرح طرح کے ظلم و ستم، مالوں کا لوٹنا، اور اقتدار کو اپنے ہاتھ میں لے کے اپنی شیطانی حکومت کو آباد کرنے کی کوششیں کرنا، یہ وہ مسائل اصل مسائل تھے۔ اصل مسائل یہ مسائل نہیں تھے کہ جو بعض اوقات سازشی طور پہ ذکر کر دیے جاتے ہیں۔ لہٰذا امام علی علیہ السلام کا موقف بہت آشکار موقف تھا اپنے پونے پانچ سالہ دور میں کہ جنگ نہیں ہوگی۔ اول موقف یہ تھا کہ جنگ نہیں ہوگی۔ اچھا، پھر کیا کیا جائے؟ مقابل فریق کو سمجھایا جائے، مقابل فریق کی غلط بات کو بھی نہیں مانا جائے گا۔ آج ایک باغی گروہ اٹھا ہے، کل کو دوسرا باغی گروہ اٹھ کھڑا ہوگا، پھر تیسرا باغی گروہ اٹھ کھڑا ہوگا۔ لہٰذا مذاکرات کیے جائیں، سمجھایا انہیں جائے، قائل انہیں کیا جائے۔ لیکن تمام کوششیں استعمال کرنے کے باوجود جب انہوں نے نہیں مانا، اور پھر قتل و غارت انہوں نے شروع کر دی، اموال لوٹنا شروع کر دیے، علاقوں پہ قبضے کرنا شروع کر دیے، بے حالت مجبوری امام علی علیہ السلام جنگ کے لیے میدان کے اندر وارد ہو گئے۔ پھر شام کے باغیوں کا باغی گروہ کی بغاوت اس سطح تک جا پہنچی کہ ایک طولانی جنگ کے باوجود وہ تھمنے والے نہیں ہیں، ان کی گردنوں تک تلوار پہنچ گئی، اور انہوں نے ایک اور چال چل کے، ایک شیطانی چال چل کے اپنی جان کو بچا لیا، اور پھر تازہ دم ہو کے وہ میدان میں وارد ہوئے۔ وہ جو قرآن کو نیزوں کے اوپر اٹھانا ہے، ایک شیطانی چال تھی ان کی، تاکہ وہ اپنی جان بچائیں، ورنہ گردنیں اڑ گئی تھیں ان کی۔ انہوں نے اپنی جان بچائی، لشکر کو منظم کیا، تازہ دم ہوئے، اور پھر باغی بن کے ابھر آئے۔ تو ایسے میں امام حق اور رہبر الہی کا وظیفہ یہ ہے کہ اس باغی گروہ کو کچلیں۔ لہٰذا یہاں پہ طبیعتوں کی بنیاد پر نہیں ہے۔ یہ پہلی چیز عرض کرنا مقصود ہے کہ جیسا کہ ہمیں یہ سوشل میڈیا پہ بڑا گھومتا ہوا ایک بیان اہل سنت کے درمیان نظر آتا ہے کہ امام علی علیہ السلام کی طبیعت جنگجو تھی، اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی طبیعت امن پسند و صلح جو تھی۔ یہ تحریف ہے، یہ حقیقت سے کاملاً متضاد ایک موقف ہے۔ اور کتب کے اندر بھی دیکھیں، تاریخ طبری میں، کیونکہ تاریخ طبری مختلف موقف انہوں نے اپنے سند سے لے کے ابن جریر طبری لے کے آئے ہیں، ایک ہی
باب میں دو مختلف موقف نظر آتے ہیں۔ ایک موقف نظر آئے گا امام حسن مجتبی علیہ السلام مثلا صلح جو ہیں، اس کے 2-3 اوراق کے بعد ہی اگلی سند سے بعض واقعات ملیں گے جس سے پتہ لگتا نہیں امام حسن مجتبی علیہ السلام شجاعت کے ساتھ باغیوں کے خلاف اقدام کرنے والے ہیں۔ لہٰذا ہم تاریخ کے دامن میں اندھا دھند اپنی منمانی کی اساس کے اوپر نہیں موقف کو لے سکتے۔ لہٰذا سب سے پہلے ہمیں اس جگہ پر اس بات کا قائل ہونا پڑے گا کہ اسلامی حاکم خلیفہ راشد وہ اپنی طبیعتوں کی اساس کے اوپر انتخاب نہیں کرتا، اس کے پاس دین سب سے پہلا ایک ذریعہ ہے کہ جس کو اختیار کر کے اس نے اپنا موقف بنانا ہے۔ لہٰذا امام علی علیہ السلام نے بھی اسی طرح سے موقف لیا جنگ کا، یہاں تک کہ امام علیہ السلام کے بندے شہید ہوئے، علاقوں پہ قبضہ ہو گیا، مال لوٹے گئے، جو امام کی طرف سے نامزد حاکم تھے انہیں زدوکوب کیا گیا، بعض کو قتل و غارت کی حد تک انہوں نے نقصان پہنچایا۔ لہٰذا جب یہ سطح پہنچی تو جنگ کرنا لازم قرار پائی۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام کا بھی یہی موقف تھا کہ جب تک باغی گروہ موجود ہے اس باغی گروہ کے ساتھ جنگ لڑی جائے گی، یہاں تک کہ معاملہ امر الہی یا معاملہ حاکم اسلامی کے ہاتھ میں مکمل طور پر آ جائے۔ لہذا امام علیہ السلام نے اسی لشکر کو لے کے میدان میں قدم رکھا۔ اب جب امام نے قدم رکھا، بس یہاں پہ ہمارے لیے ثابت ہو گیا کہ طبیعتوں کی وجہ سے نہیں ہے کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام سلجھو تھے تو اس لیے انہوں نے صلح کر لی، ایسا قطعاً نہیں ہے، وإلا یہ جنگ کے لیے قدم نہ اٹھایا جاتا، امام علیہ السلام خود جنگ کے اندر تشریف نہ لے جاتے، اس سے پہلے اپنے موقف کو آشکار کر دیتے۔ اور پھر اگر طبیعتوں کی اساس کے اوپر موقف بنایا جائے تو یہ امام معصوم کی شان اور منزلت سے بہت بعید ہے کہ اپنے مزاجوں کے اوپر حاکم جو ہے وہ حکومتیں چلائے۔ یہ ملکوت، یہ جو حاکمیت اسلامی کے مد مقابل تصور جو ایک حکومت کا پایا جاتا ہے، غاصب حکومت کا تصور، جسے ملکوتیت کہتے ہیں، بہرحال لفظ میرے زبان سے پھسل رہا ہے، کہ یہ جو تصور ہے کہ غاصبانہ بادشاہت کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے یہ اس کا مزاج ہے۔ بادشاہ مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے مزاجوں کی اساس کے اوپر وہ مختلف فیصلے کرتے ہیں اور مختلف موقع بناتے ہیں۔ الہی حاکم کا مزاج نہیں ہے، بابصیرت موقف ہے کہ جو تیوں کی تعلیمات اہل بیت علیہ السلام سے جو پہنچی ہیں اس کا اولین جز ہے۔ لہٰذا ہر فرد تشیع کا اس کا یہ عقیدہ ہے کہ امام معصوم مزاج کی اساس کے اوپر فیصلے نہیں کرتے، امام معصوم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اور دین اسلام کے احکام کے مطابق فیصلے کرتے ہیں۔ اور اس لیے امام حسن مجتبی علیہ السلام کا پہلا جو فیصلہ تھا وہ جنگ تھا، وہی فیصلہ جو امام علی علیہ السلام کا تھا۔ اب آئیں جنگ کے حالات کے اوپر، بات جنگ تک پہنچ گئی۔ جب جنگ تک بات پہنچی تو لشکروں کے پہلے سے ہی، چونکہ آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں کہ فوراً لشکر کے جو سپہ سالار ہیں وہ تبدیل نہیں کیے جاتے، چونکہ ان کی خدمات ہوتی ہیں، امتیازات ہوتے ہیں، اس کی اساس کے اوپر تجربے کی اور ان کی قابلیت کی اساس کے اوپر انہیں سپہ سالار بنایا جاتا ہے فوجوں کے اوپر۔ تو یہاں پہ بھی لشکر کے جو سپہ سالار امام علی علیہ السلام نے بنائے ہوئے تھے، اکثر بیشتر یہی سپہ سالار قائم رہے، چونکہ یہی امام حسن مجتبی علیہ السلام کے سپہ سالار ہیں۔ یہاں پہ ایک اور تفکر بھی ہمیں درست کرنے کی ضرورت ہے۔ امام علی علیہ السلام کے دور حکومت میں ایسا نہیں ہے کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام ایک کنارہ کشی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، یا امام علی علیہ السلام کے مقابلے میں ایک جداگانہ موقف رکھتے ہیں، جیسے کہ بعض اہل سنت کتب میں اس طرح کی تاریخی کتب میں اس طرح کی بعض اسرائیلی اور تحریفی، جسے کہتے ہیں کہ اسرائیلیات خود ایک موضوع ہے کہ من گھڑت یہودیوں کی طرف سے واقعات اور سندیں گھڑ کے انہوں نے حدیثیں نشر کی مسلمانوں میں، اس کا ایک حصہ ہے۔ مثلا امام علی علیہ السلام جنگ صفین کے لیے جا رہے ہیں، نماز پڑھائی، اب تبری وغیرہ میں تاریخ تبری جو کہ قدیمی ترین اہل اسلام کی تاریخ شمار ہوتی ہے، اس میں اس طرح کے واقعات ہیں، کوئی سندی طور پہ مضبوط بھی سندیں نہیں ہیں، اہل سنت میں اس کی ضعیف سندیں، لیکن ادھر تعجب کی بات ہے کہ وہ اہل حدیث جو فقط اور فقط صحیح سند کی اساس پہ مطالب لینا چاہتے ہیں، امام علی و امام حسن مجتبی علیہ السلام کے مسئلے کے اوپر اپنی اس روش کو ترک کر کے
ضعیف اور گھڑی ہوئی حدیثوں کو بھی لے کے موقف اختیار کر لیتے ہیں۔ کوئی ان کے پاس پیچھے صحیح سند روایات کی صورت موجود نہیں ہے۔ یہاں پہ بھی اسی طرح کے ایک من گھڑت واقعہ موجود ہے کہ امام نماز پڑھنے، نماز کے بعد امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام آئے اور کہا کہ بابا جان میں تو یہی آپ کو کہوں گا کہ جنگ نہ کرنا بہتر ہے، واپس ہم گھر کی طرف چلتے ہیں۔ تو امام علی علیہ السلام نے انہیں شدت سے جھاڑا اور کہا کہ تم کیا عورتوں کی طرح رونے والی اور ایک شکست خوردہ باتیں کرنے لگ جاتے ہو؟ جو ہم نے فیصلہ کیا اسی پر عمل کریں گے۔ اور پھر اس سے وہ مختلف آج کے دور میں بھی ذہنوں کو آلودہ کرنے کے لیے طرح طرح کے تجزیات شروع کر دیتے ہیں۔ یہ در حقیقت خود واقعہ بھی من گھڑت ہے، اور اس طریقے سے منظر کشی کرنا کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام خلافت امیر المومنین علیہ السلام کے دور میں الگ شخصیت اور الگ موقف رکھتے تھے اور اس لیے حکومتی امور میں زیادہ حصہ نہیں لیتے تھے، یہ کاملاً ایک جھوٹ کا پلندہ ہے، تحریف شدہ ایک واقعہ ہے، اور ذہنوں کو آلودہ کر کے فکری انحراف پھیلانے کی کوشش ہے۔ بلکہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کاملاً تابع تھے، اور آگے بڑھ کے جنگ کی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے، حتیٰ کہ نہج البلاغہ میں یہ جملات موجود ہیں کہ جب دیکھا کہ امام حسن و حسین علیہ السلام جنگ صفین میں اندر داخل ہو کے جنگ لڑ رہے ہیں، تلواروں کے اندر گھس کے اور نیزوں کے اندر گھس کے جنگ لڑ رہے ہیں، تو تب امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان دونوں جوانوں کو روک لو، مجھے خوف ہے کہ میں ان کو جان ان کے ہاتھ سے جانے دینے میں بخل کرتا ہوں، یعنی مجھے بخل ہے، میں نہیں چاہتا کہ یہ دونوں شہید ہو جائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل منقطع ہو جائے۔ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل منقطع ہونے سے بچانے کے لیے امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو اتنی گہرائی میں آگے تک جنگ کے اندر وارد ہونے سے پیچھے لے کے آؤ، اور پھر انہیں پیغام پہنچایا اور ان کو واپس پیچھے لانے کے لیے حکم دیے امام علی علیہ السلام نے۔ لہٰذا یہ خود واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کاملاً تابع تھے، بالکل اسی طرح تابع تھے جیسے کہ امام علی علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان کے تابع تھے۔ لہٰذا یہ مکتب تو امامت اور امام کی اطاعت، یہ تو خود ان ائمہ اطہار علیہ السلام نے ہمیں تعلیم دیا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی مخالفت وہ خود کریں؟ ایسا ناممکن ہے، عصمت کے بھی خلاف ہے، اور ان کی اعلیٰ ترین بلند ترین شخصیت کے بھی خلاف ہے، اور حقائق کے بھی خلاف ہے جو ہمیں تاریخی اور روایات کی زبانی حقائق ہم تک پہنچے ہیں۔ لہٰذا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جہاں جنگ کرنی ہے وہاں پہ جنگجو بن کر میدان میں وارد ہوتے تھے، جہاں پہ صلح کرنی ہے وہاں پہ صلحجو بن کر میدان میں وارد ہوں گے۔ تقاضا اور وظیفہ اور ذمہ داری جس کا تقاضا کرتی ہے، یعنی وظیفہ ذمہ داری جس کا تقاضا کرتی ہے، وظیفہ جس کا تقاضا کرتا ہے، وہی امر امام علیہ السلام انجام دیتے تھے۔ لہٰذا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، آپ کتابوں میں پڑھیں، شیعہ سنی دونوں کتب میں یہ آئے کہ جب جنگ جمل ہوئی تو کوفہ کے اندر ابو موسیٰ اشعری نے لوگوں کو ام المومنین حضرت عائشہ کی طرف بھڑکانا شروع کر دیا، چونکہ کوفہ کے حاکم وہی تھے اس دور میں۔ امام علی علیہ السلام نے انہیں نہیں ہٹایا، قائم رکھا تھا۔ امام کو جب خلافت ملی مدینے میں تھے، تو بصرہ پہ قبضہ ہو گیا۔ اب جو اربعین کے لیے جاتے ہیں تو بصرہ اور کوفہ کی مسافت ان کے علم میں ہے، تو مدینہ سے وہ آیا یہ لشکر، چونکہ حضرت عائشہ مکہ میں حج کے لیے گئی ہوئی تھی، خبر ملی کہ 18 ذی الحج کو یا 26 ذی الحج کو خلیفہ سوم وہ مارے گئے ہیں باغیوں کے ہاتھوں میں، تو وہاں سے انہوں نے اپنے سفر کو واپس پلٹا لیا۔ آدھا سفر طے کر چکی تھی مدینہ واپسی کا، لیکن وہاں سے انہوں نے واپس پلٹایا اور مکہ دوبارہ اپنے آپ کو لے گئی، اور وہاں سے پھر ایک لشکر بنا اور اس کو لے کے وہ چلے گئے بصرہ، اور بصرہ پہ قبضہ کر لیا۔ اب یہاں پہ ڈائریکٹ امام علی علیہ السلام نے بصرہ کے لیے اقدام نہیں کیا کہ بصرہ کو خالی کیا جائے اور ادھر جنگ کی جائے۔ پہلی جنگ بصرہ میں تو شکست کھا گیا امام علی علیہ السلام کا لشکر، حاکم کو مار پیٹ کے باہر نکال دیا۔ معروف اور عظیم صحابی تھے جناب عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ، کئی لوگوں کو قتل کیا، مظلومین جن کے اوپر امام علی علیہ السلام نے باقاعدہ آنسو بہائے،
کہ ایسے پاکیزہ اور نیک اور عالی قدر افراد کو بصرہ کے اندر قتل کر دیا گیا، بیت المال کو لوٹ لیا گیا، بالکل چٹیل میدان بیت المال کو بنا دیا گیا، اور لوگوں کے گھروں کے پر قبضہ کیا گیا اور محاصرہ کر لیا پورے بصرہ کا۔ لہٰذا یہ پہلی جنگ تھی۔ دوسری جنگ کے لیے پھر امام علی علیہ السلام نے کوفہ کی طرف سفر کیا اور پہلے بھیجا جناب عمار اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو۔ یہاں پہ جو اہم نقطہ ہے وہ نقطہ ہے ہی یہ کہ اگر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ان کی طبیعت کو صلحجو قرار دے دیا جائے تو کوفہ میں جا کے لوگوں کو جنگ کے اوپر انہوں نے کیوں آمادہ کیا؟ وہ تو پھر ابو موسیٰ اشعری کے حامی ہوتے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ابو موسیٰ اشعری کے سے کوئی ان کا سروکار نہیں تھا، بلکہ اس کو مختلف طرح سے زیر عتاب لایا گیا کہ وہ امام علی علیہ السلام کی بات کو کسی قسم کی اہمیت نہیں دے رہا اور لوگوں کو جو امام چاہ رہے ہیں اس کی طرف نہیں ابھار رہا۔ لہٰذا یہ واقعہ آپ کے سامنے ایک اور آیا جس سے ہمیں یہ بات پتہ لگی کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام وہ جنگ کے مورد میں کاملاً جنگجو تھے۔ جنگ کے مورد میں امیر المومنین علیہ السلام کی طرح امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام بھی جرت کے ساتھ میدان میں قدم رکھنے والے تھے۔ لہذا یہ جو کوفہ میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا لوگوں کو جا کے جنگ جمل کے لیے ابھارنا ہے، یہ ہمیں واضح بتا دیتا ہے کہ وہ تحریف شدہ واقعات ہیں جو تاریخ تبری کے بعض اوراق میں یا بعض تاریخ کی کتب میں وارد ہوئے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام عین موقع کی نزاکت میں ذمہ داری کے تحت قدم اٹھانے والی ہستی ہیں۔ لہذا جنگ جمل میں کوفہ کے لوگوں کو ابو موسیٰ اشعری کے مقابلے میں جنگ کے لیے ابھارنے والی شخصیت کون تھی؟ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام۔ اسی طرح ابو موسیٰ اشعری کو زیر عتاب لانے والی شخصیت کون تھی؟ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام۔ لہذا یہ بہت ایک تحریف شدہ ان کی شخصیت کے بارے میں باب قائم کیا گیا ہے۔ اب جنگ کا دروازہ دوبارہ سے کھلا، صفین کے طرف ایک میدان جنگ دوبارہ بنا اور شام کے باغی لشکر لے کے اسلامی لشکر کے مد مقابل آئے۔ سپہ سالار اسی طرح سے قرار پائے۔ ایک سپہ سالار کے مثلاً ماتحت 12,000 کا، 15,000 کا، 10,000 کا لشکر ہوا کرتا تھا اور اس طریقے سے وہ میدان میں وارد ہوئے۔ یہاں پر فرصت سے بہترین طور پہ معاویہ ابن ابی سفیان نے فائدہ اٹھایا اور اپنی پروپیگنڈا مشینری کو بہترین طریقے سے فعال کر دیا، اور یہ بات آج کے دور میں ایک شیعہ کے لیے سمجھنا بہت آسان ہے کہ یہ جو ایران کے اندر اس وقت جنگ کے حالات ابھی دوبارہ پیدا ہو رہے ہیں اور اس سے پہلے جو 12 روزہ جنگ کے حالات جنگ مسلط کی گئی، ان حالات میں پروپیگنڈا مشینری کی وجہ سے خود ملک کے اندر سے حملے ہونا شروع ہو گئے۔ یعنی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا واقعات کی تصویر کشی آج ہمارے لیے یہ آسان ہو گئی ہے۔ ممکن ہے کہ یہ 12 روزہ جنگ جو اسرائیل اور ایران کے درمیان لڑی گئی ہے، یہ نہ ہوتی تو ایک تصور ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا۔ لہذا اور اسی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی تاریخ اور سیرت سے فائدہ اٹھا کے رہبر معظم نے یہ کلمات استعمال کیے کہ نہ جنگ تحمیلی ہمیں قبول ہے، یعنی نہ وہ جنگ قبول ہے جو ہم پر مسلط کی جائے، ہم ڈٹ کے مقابلہ کریں گے، اور نہ ہی صلح تحمیلی ہمارے لیے قابل قبول ہے کہ جو ہمارے اوپر صلح کو انہوں نے مسلط کیا وہ بھی صلح ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ لہذا یہاں پہ بصیرت کی اصل ضرورت ہے، بصیرت کی ضرورت ہے، یعنی صرف ایک بصیرت بھی خالی کافی نہیں ہے، 3-4 اسباب ہمارے پاس بنتے ہیں، لیکن پروپیگنڈا مشینری وہ اپنی شدت کے ساتھ جب قائم کی جاتی ہے اور وہ کامیابی کے دہانے تک پہنچتی ہے، اس میں سب سے بڑا عنصر جو پروپیگنڈا مشینری کی کامیابی کا ہے وہ بے بصیرتی ہے۔ یعنی اندھا ایک قوم کو، ایک معاشرے کو اندھا جب تک نہیں کریں گے تب تک یہ پروپیگنڈا جا کے کامیاب نہیں ہوگا۔ لہذا پروپیگنڈا کو بنایا ہی ایسا جاتا ہے کہ وہ آنکھیں معاشرے کی وہ نہ دیکھ سکیں اس کو اور اس کو نہ پہچان سکیں، پھر جیسا اس کو موڑا جاتا ہے ویسا وہاں پہ وہ آگے قدم بڑھا دیتا ہے۔ لہذا ایران کے اندر آپ دیکھیں کہ
اکثر بیشتر شہادتیں خود ایران کے اندر بیٹھے ہوئے، جن کو ہم اپنے طور پہ شیعہ اثنا عشری کہتے ہیں، جنہیں ہم عزادار کہتے ہیں، جو اسی طریقے سے حرم امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، ممکن ہے حج اور عمرہ کے لیے آنے جانے والے افراد ہوں، اپنے آپ کو شیعہ اثنا عشری کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ اکثر بیشتر افراد وہی تھے کہ جو دشمن کا اعلی کار بنے، اور انہوں نے چھوٹے چھوٹے ڈرون اڑائے اور ٹارگیٹڈ حملے انہوں نے کر کے نقصان پہنچایا، اور پورے کے پورے اس نظام اسلامی کو ختم کرنے کی سازش میں ملوث قرار پائے، اور منافقین کا لقب ان کے لیے آخر میں قرار پایا۔ لہٰذا ہم نے ملاحظہ کیا کہ یہ جو آج کا دور ہے، اس نے ہمارے لیے یہ بات آشکار کر دی کہ ایک معاشرہ، وہ معاشرہ جو اکثریتی شیعہ اثنا عشری کا عنوان رکھتا ہے، وہ معاشرہ کہ جو اپنے طور پہ ایک حسینی اور عزادار ہونے کے اعتبار سے اپنے آپ کا تعارف کراتا ہے، یہی افراد ہیں کہ جو دشمن کا اعلی کار بنتے ہیں، اور اپنے طور پہ وہ نظام اسلامی کو تباہ و برباد کرنے اور اس کو زوال پذیر کرنے، ختم کرنے کے لیے اپنی جانوں کی نذرانہ پیش کرتے ہوئے قدم اٹھاتے ہیں۔ لہذا یہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کے دور میں ہوا کہ وہ جو پروپیگنڈا مشینری تھی، اب پروپیگنڈا مشینری کے پاس پہلے بھی بڑی تیز پروپیگنڈا مشینری تھی معاویہ ابن ابی سفیان کی، امام علی علیہ السلام کے دور میں بھی، لیکن جب امام کی شہادت ہوئی تو ایک اور بڑی فرصت مل گئی، کیونکہ اب تو امت نے امام حسن مجتبی علیہ السلام کی حاکمیت اور ان کی خدمات اور ان کی اعلیٰ مدبرانہ سیاست، اس کو نہیں ابھی دیکھا تھا۔ ایسا امام حسن مجتبی علیہ السلام انہی چیزوں کو لے کے چل رہے تھے جو امام علی علیہ السلام جن خطوط اور نہج کو آگے لے کے بڑھ رہے تھے، لیکن اب فرصت اور مزید قوی پروپیگنڈے کی دشمن کو حاصل ہو گئی، اور یہاں پہ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس پروپیگنڈے کا اثر یہ ہوا کہ وہ تیر کہ جو دشمنوں پہ چلنے تھے، وہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کے خیموں کی پر چلنا شروع ہو گئے، اور اس طریقے سے اس سطح تک نوبت آ گئی کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام شدید زخمی اپنے خیمے کے اندر ہو گئے، یعنی انہی کے اوپر قاتلانہ حملہ ہو گیا، اور خنجر ان کے سینے کی بجائے ان کی ران کے اوپر آ کے پڑا، یا تیر ان کی ران کے اوپر آ کے لگا، اور زہریلا اپنے طور پہ وہ تیر تھا، لیکن بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا، لیکن شدید زخمی ہو گئے، اور اس شدید زخمی میں پھر انہیں مدائن، جو عراق کا ایک شہر ہے، جناب سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی ادھر ہی قبر مبارک بھی، مدائن انہیں لے کے آنا پڑا، اور وہاں پہ انہیں محفوظ کرنا پڑا جو خالص شیعوں کا تھا، اور سازشی عناصر ادھر کم تھے، یعنی بڑی شدت سے حفاظت کرنے پڑی، اور ان کو کچھ مدت خفیہ رکھنے کی نوبت پیش آ گئی۔ بالکل اسی طرح آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ ایران کے اندر ایک جب جلوس نکلتا ہے یا ایک احتجاج ہوتا ہے، پورے ملک میں بلا شک و شبہ، بغیر مبالغے کے بھی اگر بات کی جائے تو 40-50 لاکھ سے زیادہ افراد نکل آتے ہیں، یعنی 1 کروڑ یا 1 کروڑ سے اوپر افراد نکل آتے ہیں۔ لیکن جب پروپیگنڈا مشینری کام کرتی ہے اور ذہنوں کو آلودہ ہو کے استعمال کیا جاتا ہے، تو تب سارے کے سارے عناصر وہ بے بس اور بے کس ہمیں نظر آتے ہیں، جیسا کہ بھی آپ نے ان 12 روزہ ایام میں دیکھا، شہید حسن نصر اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت سے لے کے جو اعلیٰ قیادت، عسکری قیادت تھی ایران کی، اس کی شہادت تک اگر آپ ملاحظہ کریں، یہی ہمیں صورت نظر آتی ہے کہ اندرونی ریشہ دوانیاں، سازشیں، منافقت، خریدنا، مزدور بننا دشمن کے اعلیٰ کار کا، اور کیسے اس نے یہ سارے کام کیے؟ پروپیگنڈا کر کے، حتیٰ کہ پروپیگنڈا کرنے کی بعض صورتیں تو ہمارے سامنے اس جنگ کے حالات میں سامنے آئی۔ مثلا فجر سے پہلے قم کے اندر ہی ایک جگہ پہ انہوں نے آگ لگا دی، مثلا ایک ٹائر کو اور جھاڑیوں کو، اور ادھر ہی فلم چھوٹی سی بنا کے پروپیگنڈا شروع کرنا شروع ہو گئے کہ ادھر میزائل گرا ہے، ادھر سے موٹر سائیکل والوں کو انہوں نے بھگایا، کچھ گاڑیوں والوں کو بھگایا کہ وہ اس طرح سے باتیں کریں کہ ادھر میزائل گرا ہے، اور تیزی سے یہ پھیلنے لگ گئی۔ اب وہاں پہ جتنے لوگ ہیں وہ سمجھ رہے ہیں میزائل گر رہے ہیں، لوگ خطرے میں آ گئے ہیں، یا اسی طریقے سے یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ اب پیٹرول نہیں ملے گا،
پٹرول کے پیچھے جان بوجھ کے انہوں نے لائنیں شروع کر دیا. وہ لائنیں عام عوام کی نہیں ہیں، خاص افراد ہیں جنہیں انہوں نے کھڑا کی، ان کا دیکھے دیکھی، اور پھر لائنیں کھڑی ہونا شروع ہو گئی. ایسے میں یہاں پہ انہوں نے آخری پھر کیا حل سوچا کہ ایرانی اور بیرونی تمام کے تمام کنیکشن جو انٹرنیٹ کے ہیں وہ ابھی ختم کر دیں. لہٰذا بالکل جام کر دیا انہوں نے، حتیٰ کہ فون کے اوپر صحیح طریقے سے بات چیت نہیں ہو رہی تھی. اگر یہ جام نہ کرتے تو وہ تو پھیلائی جا رہے ہیں اس چیز کو. خوف و ہراس ابھی انہوں نے پھیلانے ملک کے اندر، چونکہ 12 روزہ جنگ میں کسی ایک جگہ پر بھی ایک ذرہ احساس نہیں ہوا کہ جنگ ہے. اس قدر انہوں نے منظم نظام اسلامی کے جو یہ جام باز ہیں اور فداکار ہیں، انہوں نے ملک کے حالات کو اتنا منظم رکھا ہوا تھا. نہ تیل کے ریٹ اوپر نیچے ہوئے، نہ چیزیں مہنگی ہوئیں، نہ خوف و ہراس کی فضا پیدا ہوئی، اور نہ ہی افراتفری کسی قسم کی مچی. لیکن اس کو مچانے کے لیے انہوں نے ساری بھرپور کوششیں کر دی. لیکن تاریخ اور سیرت سے واقفیت کی بنیاد پر اور رہبران جہان ولی فقیہ سید علی خامنہئی مدد ظلہ العالی کی اعلیٰ قیادت اور بابصیرت و مدبرانہ سیاست کی بنیاد پر جو اقدامات فوراً کیے گئے، اس کی وجہ سے یہ سارے کے سارے پروپیگنڈوں کو انہوں نے قابو کیا. لیکن وہ سازشیں انہوں نے چلی. اس دور میں مسئلہ ہی یہ پیش آیا کہ جو امام حسن مجتبی علیہ السلام کے ماتحت سرکردہ افراد تھے یا اعلیٰ عسکری قیادت تھی، وہ فروخت ہو گئی. اس جگہ پہ کس طرح سے بچ گئے کہ اعلیٰ عسکری قیادت نے شہادت کو قبول کر لیا لیکن فروخت ہونے کو قبول نہیں کیا. امام حسن مجتبی علیہ السلام کے دور میں اعلیٰ عسکری قیادت کے اکثر بیشتر افراد وہ فروخت ہو گئے. ان کے فروخت ہونے کی دیر تھی کہ وہ جو لشکر ہے اس کے اندر افراتفری ان کے لیے ڈالنا آسان ہو گیا. بالکل یہی حال جیسا کہ شام میں بشار الاسد کے ساتھ انہوں نے کیا. اب بشار الاسد کے جو ماتحت تھے انہیں خرید لیا انہوں نے، اور خریدنے کی دیر تھی کہ 1 سے 2 دن کے اندر سقوط کر گیا دمشق. یعنی وہ ملک وہ باغیوں کے ہاتھ میں آ گیا، اور بہت اسے سمجھایا گیا، بہت طریقے بتائے گئے، لیکن اس نے اندر سے ہمت اپنے طور پہ ہار دی. یعنی وہی بشار الاسد کہ جو ایک وقت تھا کہ استقامت کے ساتھ کھڑے ہونے کی وجہ سے وہ تمام دنیا میں اہل لشکر حق کے اندر ایک عزت اور قدر رکھتا تھا. لیکن جب اس نے بے حوصلگی دکھائی اور جب اس نے اپنے ارادوں کو شکستہ کیا اور ہمت ہار گیا، وہاں بھی اس کی ساری شخصیت بھی گر گئی، اور اس قدر بڑا ضربہ لگا کہ جو کہ آج ہمارے سامنے حالات آشکار ہیں. لہٰذا آپ نے یہ ملاحظہ کیا کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام وہ جنگ کے لیے ڈٹے ہوئے تھے اور جنگ کے لیے خود میدان میں وارد ہوئے تھے، اور اب پوری فوجی قیادت میں جو سب سے قابل اعتماد ہو سکتا تھا اسی کو فوجی لشکر کے اوپر انہوں نے سپہ سالار بنایا. چونکہ مالک شہید ہو چکے ہیں، ہاشم مرکال شہید ہو گئے، عمار شہید ہو گئے. اب اس کے بعد جو افراد بچے ہیں ان افراد کو ان سے بہتر کوئی اور شخصیات ہم کہہ سکتے ہیں کہ نہیں تھی. لیکن اب اندر کی جنگ جاری ہے. بالکل اسی طرح جناب حر کے اندر کی جنگ میں وہ فتح یاب ہو گئے اور امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں گر گئے. لیکن امام حسن مجتبی علیہ السلام کے اپنے جو فوجی قیادت تھی اس کے بعد سربراہان معاویہ ابن ابی سفیان کی طرف سے دی ہوئی پیشکش کے سامنے وہ بھی اسی طریقے سے جس طرح حر نے راتیں کاٹی تھیں اپنے اندر ایک جنگ کی، اسی طرح انہوں نے بھی راتیں کاٹی، لیکن یہ ایمان کی وادی سے نکل کے کفر کی وادی میں جا گرے، اور معاویہ ابن ابی سفیان کے ہاتھوں اپنے آپ کو انہوں نے فروخت کر دیا. انہی میں سے ایک بڑی شخصیت وہ کون ہے؟ عبید اللہ ابن عباس، کہ ان کے فرزندان کو معاویہ ابن ابی سفیان نے بدترین طریقے سے شہید کیا. اور یمن کے اسی اطراف کے وہ حاکم بھی امام علی علیہ السلام کی طرف سے رہے ہیں. اور انہی کو امام حسن مجتبی علیہ السلام نے، چونکہ انسان جب زخم اس طرح کی شدید زخم کھائے ہوئے ہو تو دشمن کے خلاف اس کے وجود کے اندر نفرت اور دشمنی کا مادہ وہ غیر معمولی طور پہ بڑا ہوتا ہے. لہذا اس روانی اور نفسیاتی تو نبی کی شخصیت سب سے سازگار تھی، لیکن وہی فروخت ہو گیا. تعجب کی چیز ہے اس طرح کی اعلیٰ سطح کے افراد بھی
وہ معاویہ ابن ابی سفیان کے ہاتھوں فروخت ہو گئے۔ مال و جاہ اور ہوس اقتدار وہ بالآخر لے کے آ کے دبا گئے۔ اور انہوں نے سفر طے کیا اقتدار کی اور اس مال و جاہ کی، ایک جہنم سے اپنے آپ کو آزاد کرا کے امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں پہنچا دیا، اور ایک رات نے یزیدی سے حسینی بنا دیا۔ اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک رات میں وہ اپنے آپ کو لشکر حیدری سے یا لشکر حسنی سے نکال کے اپنے آپ کو لشکر باغی میں انہوں نے پہنچا دیا۔ جب یہ والا ایک سانحہ جنم لیا تو امام منصور جن کی نصرت امت کی پر واجب تھی ان کو تنہا کیا گیا، اور اس تنہائی میں ان کی شخصیت کو پھر ٹارگٹ کیا گیا۔ لہذا اس ٹارگٹ کرنے میں اب مختلف طرح کے حملے شروع ہو گئے، اور بڑی مشکل سے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو نکال کے لے جایا گیا۔ لہذا یہ وہ ایک سبب بنا کہ جنگ سے صلح کی طرف امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو آنا پڑا، کہ اگر اس حالت میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام پھر جنگ کرتے تو وہ وہی کیفیت اب بن گئی کہ جو سقیفہ بنی ساعدہ کے واقعے کے بعد امام علی علیہ السلام کی کیفیت بنی تھی، کہ تھوڑے سے شیعوں کے ساتھ میدان میں وارد ہو کے اب جنگ کی گئی تو پھر وہ قلیل سی مقدار کے ساتھ امام منصور، امام معصوم وہ شہید کر دیے جائیں گے۔ لہذا اس موقع کے اوپر مدبرانہ الہی سیاست کا تقاضا یہ تھا کہ شکست کی بجائے صلح کو سامنے میزان کے اوپر رکھ دیا جائے اور پیشکش کر دی جائے۔ یہاں پہ صلح اختیاری نہیں ہے۔ لہذا آج کی الحمدللہ تشیع میں ایک اصطلاح ایجاد ہو گئی انہی واقعات کی وجہ سے، کیونکہ یہاں پہ واقعات ہمارے لیے مہم ہیں۔ شخصیت کے اعتبار سے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور ان کی اعلیٰ ترین ہستی انسان کامل، اور وہ جو حجت الہی ہیں، امین اللہ تعالیٰ کی زمین کے اوپر ہیں، امام معصوم ہیں، ان کی شخصیت سے کسی کا بھی مقایسہ نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ان کی شخصیت موجود ہوتے ہوئے حضوراً وہ امت کے درمیان موجود ہیں، لیکن جنگ سے صلح کی تک نوبت پہنچ جاتی ہے، اور 90% ہاتھ سے نکل کے وہ باغیوں کے ہاتھ میں پوری ریاست پہنچ جاتی ہے۔ یہ بہت بڑا ایک ہمارے لیے سانحہ اور ایک دھچکا ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس کے کیا اسباب بنے۔ وہی اسباب اگر آج کے دور میں جنم لے گئے اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی بجائے کوئی بھی الہی حاکم ہو، بے شک وہ امام مجتبیٰ علیہ السلام کی ممکن ہے کہ کمالات اور فضائل کے اعتبار سے خاک پا بھی نہیں ہے، لیکن اگر اس حاکم کے لیے وہ اسباب فراہم ہو جاتے ہیں تو بدرجہ اور حاکم بھی سکوت کر جائے گا۔ لیکن اگر وہ اسباب فراہم نہیں ہوتے، یہ الہی حاکم کھڑا رہے گا، یہ الہی حاکم غلبہ پا لے گا، یہ الہی حاکم نظام کو اور ریاست اسلامی کو بچا لے گا۔ اور الحمدللہ بتوفیق الہی اس جنگ کے اندر، بار روزہ جنگ میں، دشمن نے وہ تمام طریقے اختیار کر ڈالے کہ جو معاویہ ابن ابی سفیان کے دور میں ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن بتوفیق الہی الحمدللہ اس قدر باشعور اور اس قدر بابصیرت امت کے درمیان ایک گروہ موجود تھا کہ جس کی بنیاد پہ یہ سارے کے سارے سازشی عناصر ان کے ناکام گئے۔ لیکن امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے دور میں اس سطح تک موجود اصلاً ایسا گروہ اس طاقت کے ساتھ موجود نہیں تھا کہ وہ ان اسباب کو ناکام کر دے۔ لہذا جنگ سے صلح کی طرف امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو جانا پڑا۔ لہذا اگر ہم اس کو انتہائی اختصار کے ساتھ کہنا چاہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پہلا سبب جو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو جنگ کے بعد صلح کی طرف لے جانے والا ہے، وہ تجزیہ تحلیل کی قوت کا امت کے پاس نہ ہونا ہے۔ یعنی تجزیہ تحلیل کی قوت ہوگی تو بصیرت آئے گی۔ اگر ایک واقعے کی صحیح تجزیہ تحلیل نہیں کر سکتے تو یہاں پہ پروپیگنڈا کامیاب ہو جائے گا۔ اور صحیح تجزیہ تحلیل کرنے کے لیے تجزیہ تحلیل کے اصولوں سے واقف ہونا ہمارے لیے لازم ہے۔ اگر ان اصولوں سے ہم واقف نہیں ہوں گے، تجزیہ تحلیل والا ہمارا ذہن نہیں بنے گا، پروپیگنڈا آرام سے ہمارے اوپر حاوی ہو جائے گا۔ وہ جو کروڑوں کا، جیسے کہ اس ٹائم بھی اربعین پہ 2.25 کروڑ یا 2.5 کروڑ افراد موجود تھے، اگر اس پورے کے پورے اس لشکر میں یا پیادہ روی میں
یا یہ جو اس قدر بڑا کارواں بنا ہے، تو انشاءاللہ اس کا سفر امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہی کی طرف ہے، لیکن اگر ان کے درمیان سے تجزیہ تحلیل کی قوت کو چھین لیں تو ان کے پاس پھر بے بصیرتی رہ جائے گی، اور بے بصیرت انسان کو چونکہ کچھ دکھائی نہیں دیتا، اس لیے جہاں اس کا رخ موڑ دیں وہ پورا کارواں اسی طرح سے مڑ جائے گا، جس طرح سے ریل گاڑی کو جہاں موڑ دیتے ہیں وہ اسی طرف چلی جائے گی۔ لہذا تجزیہ تحلیل کی قوت ہے کہ جو انسان کو بچائے گی، اس لیے تجزیہ تحلیل کی قوت کو آج ہم ترک کر دیں، آرام سے دشمن کامیاب ہو جائے گا، اور اس کی کوششیں جاری ہیں۔ جیسا یہ کہنا کہ کربلا کو سیاسی نہ بنایا جائے، اربعین کو سیاسی نہ بنایا جائے، خدا را اس سیاست سے اسے دور رکھا جائے، خود یہ بے بصیرتی والا ایک جملہ ہے۔ آخر کربلا، اربعین، عاشورہ وہ سیاست کے علاوہ کچھ اور ہے؟ وہ تو حاکم کے خلاف تھا ایک قدم۔ حاکم کے خلاف جو قدم اٹھایا جاتا ہے، یعنی ایک فاسق فاجر حاکم جو کہ ظلم و ستم کی اساس کے پر بن گیا، اللہ تعالیٰ کے عہد و پیمان کو توڑ کر وہ حاکم بنایا گیا، اس کے خلاف اٹھنے والا قدم یا اٹھنے والا موقف، اس کو ہم سیاست سے کیا جدا کر سکتے ہیں؟ اصل ممکن نہیں ہے۔ دین سیاست سے اور سیاست دین سے جدا نہیں ہو سکتی۔ اگر اس کو سیاست سے جدا کر دیا جائے تو سیاست نہیں ہے، شیطنت بن جائے گی۔ جیسا آپ نے ملاحظہ کیا کہ آج بھی امامہ پوش افراد میدان میں وارد ہیں، ایران میں، عرب دنیا میں، اردو دان طبقے میں، وہ آتے ہیں اور اس چیز کو اپنے طور پہ مختلف طرح کے مغالطات کے ذریعے سے پیش کرتے ہیں کہ اسے سیاسی نہ بنایا جائے۔ یہاں پہ اگر تجزیہ تحلیل کی قوت نہ ہو تو ہر انسان کو یہ اچھا لگتا ہے کہ خوب بہترین نیازیں کھا کے اور چند آنسو بہا کے وہ اپنے آپ کو کربلائی قرار دے دے، جبکہ کربلائی اس دور میں جو بنا تھا اسے تو جان لٹانے پڑی، اسے تو بچے قربان کرنے پڑے، اسے بھوک پیاس برداشت کرنے پڑی، اسے پورے معاشرے سے ٹکرانا پڑا، اسے حاکم کے خلاف سخت اور شدید موقف اختیار کرنا پڑا، حتیٰ کہ گورنمنٹ کی طرف سے لیٹر باز کو آئے، جیسے حضرت عباس علمدار علیہ السلام کو آئے، امان نامہ جسے کہتے ہیں کہ اس کی جان بچ گئی ہے، اور اس کو لینے کے لیے افراد آئے، لیکن انہوں نے اس امان نامے کو قبول نہیں کیا، ان کو تو امان نامے پھاڑنے پڑے۔ اور یہاں پہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف چند ہم آنسو بہائیں گے تو بس ہم کربلائی بن گئے، ہم نے حاکم کے خلاف کوئی موقف اختیار نہیں کرنا، ہم نے ان سیرت کے پہلوؤں کے اوپر غور و فکر کر کے مطالب نہیں لینے کہ کہیں ہمیں کوئی اور وظیفہ ایسا نہ عائد ہونا شروع ہو جائے ہمارے اوپر کہ جس میں جان اور مال کو ہمارے خطرہ پیش آ جائے۔ لہذا یہ ہمارے پاس پہلا سبب آیا، تجزیہ تحلیل کی قوت، سیاسی تجزیہ کرنے کی قوت جب امت کے ہاتھ سے نکل جائے، وہاں پر پھر بے بصیرتی یعنی اندھا پن جنم لے لیتا ہے، اور اندھے کو پھر جس طرف موڑا جاتا ہے وہ پھر اس طرف چل دوڑتا ہے۔ اس لیے دشمن کی طرف کی بجائے امام منصور و امام معصوم کے خیمے کی طرف اس کا رخ کر دیا جائے، وہ وہاں پہ ہی نیزے اور تلواریں اور تیر برسانے کے لیے پہنچ جائے گا۔ لہذا امام حسن مجتبی علیہ السلام کا جنگ سے صلح کی طرف آنا، یہ ہمارے لیے واضح طور پہ پیغام ہے کہ امت کے اندر، معاشرے کے اندر، بالخصوص شیعہ کے اندر سیاسی تجزیہ کی قابلیت ہونی چاہیے، یعنی وہ اپنے طور پہ سوچے، اپنے طور پہ سوال اٹھائے، اپنے طور پہ بعض واقعات کو دیگر واقعات سے جوڑے، تبادلہ علمی کرے، تبادلہ خیال کرے۔ ممکن ہے اس کا موقف دیگر افراد سے جب تبادلہ خیال کرے گا درست، اس میں کی موضوع ہے کہ موقف کو اختیار کی طرف، لہٰذا یہ دوسری کی بات امی اطاعت کی جائے، جتنا جو اور عمرے اور زیادہ کر لیں، دشمن ارم منتشر کرے گا، اس کے لیے بہت بڑی طاقت ضروری نہیں۔ معاویہ ابن سفیان امی ریاست کے در اتنی ہی حصہ زمینہ باغی گروہ لیا ہوا تھا جتنا عالم اسلام میں اس ٹائم اس نے حصہ لیا ہوا ہے۔ اسرائیل ایک ایسا نقطہ ہے، ایک چھوٹا سا، یعنی چھوٹا ایک کویت جتنا یہ سا بڑا بنے گا، یعنی ہمارے اصطلاح کے مطابق اسلام آباد چھوٹا ایک ہے، اس کے پاس تو پوری فوجی تنصیبات رکھنی ہے اور اپنے تو میزائل ٹیکنالوجی کو ہونے کے لیے اتنا نہیں موجود، چھوٹا ہے وہ، اسے یورپین ممالک میں سارے انہوں انجام دینا پڑتا ہے، لیکن وہ دیکھنا بدماش بن کے اور ایک ظالم جابر بن کے پورے عالمی عزت کے اوپر قابض ہے۔ جن اسباب کی وجہ سے وہ قابض ہے، وہی اسباب امام حسن مجتبی علیہ السلام کے دور میں جنم لے گئے۔
لہٰذا وہ معاویہ ابن ابی سفیان ایک چھوٹے سے نقطے سے پوری کی پوری ریاست کو ہاتھ میں لینے میں کامیاب ہو گیا۔ لہٰذا یہاں پہ ہمارے پاس یہ دوسری چیز ہے کہ امیر کی اطاعت لازم ہے۔ لہٰذا آج بھی رہبر معظم موجود ہیں، ولی امر مسلمین ہیں، اور تمام جہان کے مسلمانوں کے راہبر شمار ہوتے ہیں۔ لہٰذا ان کی اطاعت واجب ہے ہماری گردن کے اوپر، لازم ہے ہماری گردن کے اوپر ان کی اطاعت۔ لہٰذا وہ جو دشمن کے خلاف موقف اختیار کرتے ہیں، اسرائیل ہے، امریکہ ہے، برطانیہ ہے، یا مسلمانوں کی رہنمائی کے اعتبار سے ایک جہانی طور پہ پیغام دیتے ہیں، اس کے اوپر ہمیں اطاعت بھی کرنی چاہیے، اور ان کا پیغام بھی ہمیں کثرت سے آگے نشر کرنا چاہیے اور پہنچانا چاہیے۔ ادھر اگر امیر کی اطاعت جنم لے لے، مفاسد اور فسادات ختم ہو جائیں گے، اور ادھر ٹکراؤ خود داخلی ایران میں ٹکراؤ شروع ہو جائے۔ رہبر معظم کا موقف ہے کہ مذاکرات نہیں کرنے، ادھر افراد منصبدار آ جاتے ہیں، اغوا جن کے اذہان اور جن کے سینے جو ہیں ایمان کی کمزوری سے لبریز ہو چکے ہیں، وہ مذاکرات کی ٹیبل کی پر پہنچ جاتے ہیں اور سازشی عناصر کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ادھر اگر وہ رہبر کی اس مسئلے کے اوپر اطاعت کریں تو ہم واضح طور پہ قدرت جو ہے وہ اس قدر اسی ایک مملکت کے اندر سے اتنی قدرت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ شکست دے دے۔ حتیٰ اقتصادی جنگ جو چل رہی ہے، اگر رہبر معظم جب سے یہ اقتصادی حالات پیدا ہوئے ہیں، ہر سال وہ ایک پیغام دیتے ہیں، اور ہر سال اقتصاد میں ایران کو اپنے قدموں پہ کھڑے ہونے کے اعتبار سے وہ پیغام دے رہے ہیں، لیکن یعنی بیرونی یہ جو سمگلنگ ہے اس کا دروازہ بند کیا جائے، اور ایرانی کوالٹی جو اشیاء کی ہے وہ اچھی کوالٹی کی چیزیں بنائیں، اور وہ لوگ خریداری کریں۔ اس سے نتیجہ کیا ہوگا؟ دشمن اصلاً اقتصادی پہ اثر انداز نہیں ہو سکتا، یعنی ان کا اقتصادی پہ پورے جان میں ابھی گلا گھونٹ ہے۔ کوئی بینک ہے، کوئی کمپنی ہے، وہ ایران سے تجارت نہیں کر سکتے، ایران کی وہ خریدنا ممنوع ہے۔ امریکہ اس کمپنی کو بند کر دیتا ہے یا ان کو ٹارگٹ کر دیتا ہے، اس لیے سارے گھبراتے اور ڈرتے ہیں۔ اچھا، اس پورے کے پورے اقتصاد کے باوجود ایران کے اندر پانی کی بوتل 1 لیٹر وہ مہنگی ہے اور پیٹرول سستا ہے۔ یہ خود ایک کامیابی ہے کہ پیٹرول کو مہنگا نہیں انہوں نے کیا، بجلی کو مہنگا نہیں کیا، گیس کو مہنگا نہیں کیا، جس کی وجہ سے پرامن زندگی میسر ہے۔ لیکن اگر اقتصاد کے طور پہ یہ بیرونی چیزوں کی خرید و فروخت بند کر دیں اور ایران خود ایک اچھی سطح اور کوالٹی کی چیزیں فیکٹریز بنائیں اور اس کے اوپر زور دیا جائے، اصلاً یہ سارے کے سارے جو انہوں نے تحریم کیے ہوئے ہیں اور پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، اس کے باوجود ایران ایک مضبوط اقتصادی طاقت بن کے دنیا میں ابھر آئے گا۔ لیکن ادھر امیر کی اطاعت نہ ہونے کی وجہ سے مسائل کا یہ ملک شکار ہے۔ لہٰذا اسی طرح امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا دور ہے کہ وہاں پہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے موقف کو اختیار نہیں کیا جا رہا۔ امام جنگ کے لیے بڑے ہیں، وہ وہاں پہ سمجھوتوں کی طرف آ کے اپنے آپ کو فروخت کر رہے ہیں۔ امام علیہ السلام بصیرت لوگوں کو دے رہے ہیں، وہ جو پروپیگنڈا مشینری اندر آ کے کام کر رہی ہے، اس سے وہ ان کے ذہن اپنے آپ کو آلودہ کر کے اندر سے شکست خوردہ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ لہٰذا صحیح تجزیہ تحلیل کا نہ ہونا، نمبر 2 امیر کی اطاعت کا نہ ہونا، کیونکہ امیر کی اطاعت تب ہی کمزور پڑتی ہے جب پروپیگنڈا اندر کامیاب ہو جائے، چونکہ اب جب اعتقاد اور اعتماد ویسا رہا ہی نہیں ہے۔ مثلا یہی پروپیگنڈا لے لیں، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام صلح جو ہیں وہ تو جنگ چاہتے ہی نہیں ہیں، جنگ تو وہ اتنا جانتے ہی نہیں ہیں۔ یہ جب افراد کے درمیان چیز آئے گی تو وہ آہستہ آہستہ ان کے حوصلوں کو بٹھائے گی۔ یا اسی طرح یہ پروپیگنڈا کہ فلاں سپہ سالار بھی بک گیا، اب سارے سپہ سالار نہیں بکے تھے، ٹھیک ہے ایک تعداد بک گئی، ان کی فروخت کیا، عسکری قیادت جو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے ماتحت تھی اور اپنے آپ کو شیعہ اور بنی ہاشم اور ان سے وابستہ کرتی تھی، فروخت ہو گئی۔ لیکن سب تو نہیں فروخت ہوئے۔ جب یہ اعلیٰ قیادت فروخت ہوئی ہے تو اندر سے اس نے برے طریقے سے توڑ دیا، اور یہاں پہ اب شامی لشکر وہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ اور یہ تو امام علی علیہ السلام کے نہج البلاغہ میں فرمان ہے کہ یہ اپنے باطل کے ہوتے ہوئے شامی اپنے سپہ سالار یا اپنے امیر کی اطاعت کرتے ہیں، اور میں حق کا امام ہوں اور حق کی طرف بلاتا ہوں، اور ان لوگوں کو ان کے حقوق جو حق بنتا ہے بیت المال سے، اس کے علاوہ ہدیے بھی دیتا ہوں،
نوازتا ہوں انہیں، انعامات دیتا ہوں۔ وہ تو یہ انعامات بھی نہیں دیتے ہیں شام کے باقی گروہ جو ہیں وہ اپنے لشکر کو۔ میں تو بیت المال سے جو ان کا حصہ بنتا ہے اس کے علاوہ ان کے لیے اوپر مزید انعامات اور ہدایہ بھی رکھے ہیں، لیکن یہ حق لشکر ہوتے ہوئے امام حق کی اطاعت نہیں کرتے، یعنی اپنے امیر کی اطاعت نہیں۔ یہ تو امام علی علیہ السلام کے دور میں مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا۔ لہذا اب یہاں پہ کہ بجائے اس کے کہ دوبارہ ایک مارکا ہو، یہ سب شہید ہو جائیں، یا واضح طور پہ شکست کو قبول کر لیا جائے، ایک معاہدہ کر لیا جائے۔ لہذا الہی سیاست اور مدبرانہ سیاست یہی تھی کہ اس جگہ کے اوپر یہ جو خالص شیعہ طبقہ ہے، یہ جو خالص ایک مومنین کا طبقہ ہے، اس کو بچایا جائے اور اگلے مرحلے کی تیاری کی جائے۔ یعنی صلح ادھر نہیں تھی ایسی کہ اب ہم نے گھروں میں بیٹھ جانا ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا، نہیں۔ صلح یہ تھی کہ جنگ کی قوت کو پیدا کرنے کے لیے، مزید تازہ دم ہونے کے لیے، لشکر کو اب محکم طور پہ تیار کر کے میدان میں لانے کے لیے ایک فرصت چاہیے۔ جیسے کہ انہوں نے باطل طریقوں سے فرصت پیدا کی، اور وہ تھا نیزوں کے اوپر قرآن اٹھانا، گردنوں تک تلواریں پہنچ چکی تھی۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام چونکہ الہی نمائندے ہیں، الہی راہبر ہیں، الہی حاکم ہیں، اسلام کی چار دیواری سے اپنے آپ کو نہیں باہر لا سکتے، لہذا امام حسن مجتبی علیہ السلام نے اس طرح کی کوئی شیطانی مکاری والی سیاست نہیں چلی، اور قرآن کریم و سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق انہوں نے صلح کی طرف قدم اٹھایا۔ اچھا، یہ صلح کی پیشکش کس کی طرف سے تھی؟ یہاں پہ آخری نقطہ عرض کر کے بات میں تمام کرتا ہوں۔ اس ٹائم مکتب تشیع میں نظریاتی جو تشیع ہے اصطلاح بن چکی ہے۔ ایک ہے جنگ اختیاری، اور اس کے مقابلے میں جنگ تحمیلی۔ تحمیل یعنی مسلط کرنا، کسی کے اوپر زبردستی ٹھونسنا، اسے کہتے ہیں تحمیل۔ جنگ اختیاری کے مقابلے میں جنگ تحمیلی، اور اسی طرح صلح اختیاری کے مقابلے میں ہے صلح تحمیلی۔ صلح اختیاری یعنی آپ نے اختیار سے خود صلح کی، یعنی حالات اور موقف کے اعتبار سے وظیفہ یہ تھا کہ آپ اختیاراً صلح کر لیں، لیکن ایک دفعہ حالات ایسے بنا دیے جاتے، صلح آپ پر مسلط کی گئی ہے، ٹھونسی گئی ہے، اور اس طرح سے مسلط کی گئی کہ اس کے علاوہ آپ کے پاس چارہ ہی نہیں کہ آپ صلح کو انجام نہ دیں۔ اچھا، ایران کے ساتھ ابھی یہی ہوا، یہ جو 12 روزہ جنگ ہے، اس کے تناظر میں اگر ہم کہہ سکیں، ایران نے جنگ نہیں کی، ایران جنگ اختیار نہیں کی، اسرائیل نے حملہ کیا، اختیاری طور پہ اسرائیل کی جنگ شروع ہوئی۔ اب بس ایران کے لیے جنگ کیا ہوگی؟ تحمیلی، مسلط کی گئی جنگ۔ مسلط کی گئی جنگ میں جواب ایران کا یہ تھا کہ جو بھی مسلط ہمارے اوپر جنگ کی جائے گی، ہم منہ توڑ جواب دیں گے، اور ہم اپنے اوپر مسلط نہیں ہونے دیں گے، چونکہ قادر انسان کبھی بھی اپنے اوپر کوئی زور زبردستی کر کے مسلط کرے، کبھی بھی وہ اس کے سامنے عاجز اور ضعیف بن کے قبول نہیں کرے گا۔ مثلا گھر میں اس کے زبردستی ایک عمل کی طرف لے کے جانا چاہے اور ہم وہاں پہ مقابلہ کرنے کی قدرت رکھتے ہیں، تو ہم اس کی مسلط ہونے کا جواب اپنی بھرپور سے دیں گے، چونکہ یہ بات عاقلانہ طور پہ مسلم سارے ہی قبول کرتے ہیں کہ مسلط کی چیز وہ صورت میں قابل نہیں ہوگی، اس لیے قدرت ہے تو اس تسلط اور ہوئی چیز کو ہمیں رد کرنے گا، اسے واپس آنا پڑے گا۔ اچھا، اسی طرح صلح ہے، ایک صلح یہ ہے کہ حالات قاضے کے تحت جو تو بازا خود میدان ہو کے صلح کے لیے ہوتا ہے۔ صلح میں جیسے جنگ میں قادر ہوگا ملک کی جنگ کو پلٹائے، لیکن تھوڑے ساز کر جنگ کے میدان میں بٹھا جائے، انگ اس کے اوپر حمل کے جو کرتے تھے اس سے کر لیں گے، ضعیف ہو تو بس جب تک قدرت ہے جنگ حمیلی کو منہ توڑ جواب جائے گا۔ ایک جب قدرت ختم ہوتی ہے پھر ریاست اس جنگ کی وجہ سے غلبہ میں آ جائے گی دشمن کے۔ اب صلح کی طرف بھی آئیں، لہذا تحمیلی کا مقابلہ قدرت کے ساتھ بھرپور طریقے سے دیں گے۔ دوسری طرف ہے صلح اختیار، صلح تحمیلی۔ ایک دفعہ صلح کے ایسے فضا قائم ہوتے ہیں کہ اس جگہ پیشکش ہوتی ہے جنگ کریں یا صلح کریں، یعنی آپ کے پاس آپشن موجود ہے کہ آپ کر سکیں، کیونکہ آپ کی اپنی قدرت، اپنی ریاست، اپنی حاکمیت یہاں سے قائم۔ ایسی صورت میں اس کے لیے جو قدم اٹھایا جائے گا یہ صلح اختیاری کہلائے گی، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع صلح اختیاری کی تھی۔ جنگ کی قوت موجود تھی، ملوک الارض وسیع اور
بزرگ، بہت قوی تھا، اور تمام کے تمام عرب میں دھاک بیٹھ چکی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنگ اور جنگ کے مقابلے میں ایک اور پیش تھی کہ ٹھیک ہے جنگ نہ لڑی جائے، آپ ہمیں پیش کریں، اور اپنے یعنی اس صلح میں جی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی، اس صلح میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حاکمیت باقی ہے، اس ریاست اس کی حاکمیت اپنی جو طور پہ باقی ہے۔ امن و امان، دونوں امن و امان کی بات کی گئی ہے۔ تبلیغ کا دائرہ کار جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی ریاست میں رہتے ہوئے آرام سے انجام دے سکتے ہیں۔ دونوں فریقین اپنے اپنے دائرے علاقے کے دائرے میں عبادات اپنی انجام دے سکتے ہیں۔ بہرحال اس صلح کو صلح اختیاری کہیں گے، کیونکہ یہ تحمیل نہیں کی گئی، دشمن تحمیل کر نہیں سکتا، مسلط کر نہیں سکتا، چونکہ اسلامی ریاست کا جو حاکم ہے وہ اتنا قوی ہے کہ وہ جنگ کے ذریعے سے ان کو ختم کر سکتا ہے، ان کو شکست دے سکتا ہے۔ اور اس جگہ پہ اس صلح کی وجہ سے کوئی حاکمیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے نہیں جا رہی۔ لشکر حق جو ہے، لشکر اسلامی، وہ اپنی آب و تاب کے ساتھ، پوری قدرت کے ساتھ وہ اسی طریقے سے قائم ہے۔ لیکن امام حسن مجتبی علیہ السلام کے دور میں صلح تحمیلی تھی، بالکل اسی طرح جیسے ایران کے اندر جب 12 روزہ جنگ میں اسرائیل کو شدید ضربہ پہنچا اور دنیا کے اندر اس کی ہیبت اور اس کے جو دبدبہ وہ زوال پذیر ہوا، اور اس کے جتنے بھی عسکری ڈیفنس سسٹم تھا، آئرن ڈوم وغیرہ، وہ کس سے دوچار ہوئے، اور اندر سے کا اسرائیل سامنے ابھر آیا کہ اگر امریکہ اس کے بیک پر نہ ہو وہ کسی بھی اسلامی ریاست کا مقابلہ نہیں کر سکتا، پوری دنیا کے لیے آشکار ہو گیا۔ تو انہوں نے اب کوشش کی کہ ایران صلح کے لیے پہل کرے، دباؤ ڈالنا شروع کیا، قطر کے ذریعے، امریکہ کے ذریعے، عمان کے ذریعے، مختلف ذرائع سے کہ صلح کر لے۔ رہبر معظم جو کہ سیرت نگار و سیرت شناس ہیں اور عمیق اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کے دقیق طور پہ ایک تجزیہ تحلیل کرنے والی شخصیت شمار ہوتے ہیں، انہوں نے انہی واقعات سے واضح طور پہ موقف اختیار کیا۔ اگر یہ حمل ہم پر کی جائے گی، مسلط کی جائے گی اور حالات یہ بنائیں گے تو ہم اس صلح کو قبول نہیں کریں گے، یہ حالات بناتے رہیں، مسلط کردہ صلح کی قدرت سے ہم جواب دیں کہ جب بھی چیز جب بھی ہم جاتی ہے، جب بھی مسلط کی جاتی ہے، تو قادر جو انسان ہے وہ اس کو اسی طرح سے واپس آتا ہے۔ اسی طرح سے انہوں نے اسی شدت کے ساتھ اس کو واپس پلٹایا اور اپنے حملے بند نہیں کیے، یہاں تک کہ اسرائیل نے پیشکش کی۔ اسرائیلی پیشکش جو صلح کی ہے، یہاں پہ ایران کا تسلط، ایران کی حاکمیت، اسلامی ریاست اور نظام اسلامی اپنی پوری کی پوری چمک دمک کے ساتھ وہ اپنی اوج کی پر قائم دائم ہے، اور یہ اس نے گھٹنے ٹیکے تو جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح اختیاری اختیار کی، اسی طرح انہوں نے یہاں پہ معاہدے کے اوپر صلح اختیاری اپنی شرائط کے اوپر انجام دی، اور یہ جملات ادا کیے کہ جس طرح امام حسن مجتبی علیہ السلام کے دور میں انہوں نے اسباب ایسے بنا دیے کہ صلح کو حمل کیا جائے اور مد مقابل کو اس قدر ضعیف کر دیا جائے، اس قدر ضعیف کر دیا جائے، چارہ ہی نہ ہو صلح کے علاوہ کوئی، تو یہ والے حالات ہم نہیں بننے دیں گے۔ یہ والے حالات اس بافکر اور بابصیرت اور فداکار جو طبقہ الحمدللہ مومنین کا ایک وسیع و عریض طبقہ موجود ہے، اس نے ان حالات تک نہیں پہنچنے دیا اسلامی حاکم اور اسلامی حاکم کے ماتحت جو اسلامی ریاست ہے اس کے حالات کو یہاں تک پہنچنے نہیں دیا۔ فداکاری دکھاتے ہوئے شہادتوں کے نذرانے بڑے پیمانے پہ پیش کیے، صرف ایک طبقے نے نہیں، مختلف طبقات نے اپنی شہادتوں کے نذرانے پیش کیے، اور اسلامی ریاست، اسلامی نظام اور حاکم اسلامی کو اس سطح تک نہیں آنے دیا کہ اتنا کمزور وہ کر دیا جائے کہ صلح کی جو پیشکش ہے، تحمیل کی جا رہی ہے، مسلط کی جا رہی ہے، اسے قبول کرے۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی یہ مظلومیت ہے کہ ان کے دور میں حتیٰ کہ امام حسین علیہ السلام موجود ہیں، حضرت عباس علیہ السلام موجود ہیں، حبیب بن مظاہر اس وقت موجود ہے، مسلم بن اوسجہ بھی موجود ہیں، لیکن حالات اس طرح، یعنی وہ جو کربلا کے 72 تھے وہ موجود تھے، لیکن امت کے اندر حالات ایسے بنائے گئے، یہ 72 یا 110 یا بہت ہوا تو 1000 کہہ لیں، 1000 افراد اس امت کے تمام بکے ہوئے افراد کا مقابلہ اگر کریں تو شہید کر دیے جاتے ہیں، جیسے شہداء کربلا شہید کر دیے گئے جب امت نے ساتھ چھوڑا اور امام منصور، امام معصوم کو تنہا کر دیا، اس طرح امام حسن مجتبی علیہ السلام کو تنہا کر دیا۔
اس تنہا کرنے میں جو موقف امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے اختیار کیا وہی موقف امام حسین علیہ السلام نے اختیار کیا۔ لہذا یہاں پہ صلح کو تحمیل کیا گیا معاویہ بن ابی سفیان کی طرف سے، اور صلح کو تحمیل کر کے ایسے اسباب وجود میں لائے گئے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام قدرت کے ساتھ اس صلح کی پیشکش کو رد کرتے ہوئے جنگ کی طرف دوبارہ قدم بڑھائیں۔ یہ سارے کے سارے اسباب کے دروازے انہوں نے بند کیے، اور اتنا ضعیف لشکر حق و امام حق کو کیا کہ یہاں پہ صلح تحمیلی جو مسلط کی گئی اسے مجبوراً قبول کرنا پڑا۔ بالکل اسی طرح سے جیسا کہ امام علی علیہ السلام نے جب نیزوں کے اوپر اٹھائے گئے قرآن تو امام علیہ السلام کا موقف جنگ تھا، امام کا موقف تحکیم نہیں تھا، وہ بھی صلح کی مشابہ ایک صورت ہے تحکیم، یعنی آؤ اپنے اپنے نمائندے بھیجو اور اب باہمی فیصلہ کر کے ہم الگ الگ آرام سے زندگی بسر کرتے ہیں۔ امام نے فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو باغی ہیں، یہ تو سرکش ہیں، یہ لوگ اسلامی حکومت، اسلامی ریاست اور مسلمانوں کے اموال اور ان کی جانوں کے اوپر حملہ کرنے والے ہیں۔ ان کے ساتھ ہم بیٹھ کے کوئی سمجھوتا کریں، ان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی ایسا مذاکرات کریں کہ یہ اپنے علاقے لے لیں اور ادھر ہم الگ سے ہو جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ باغی گروہ کا قرآن نے دیا کہ اسے کچلا جائے، اسے دبایا جائے۔ تو امام علی نے فرمایا کہ میں اس کا ذمہ ہوں اگر قرآن پیروں میں تمہارے آتے ہیں۔ لہذا تقدس کی ایک سطح ذہنوں پر ایسی اب کے حق کی شخصیت کو پال کیا گیا۔ آج کے دور میں بھی یہ موجود ہے، بعض چیزوں کے تقدس کو غیر معمولی سطح تک پہنچا کے ٹکراؤ میں لانے کی کوشش کر کے پھر موقف کو امام حق کی موقف کو ضعیف کر کے پھر کامیابی حاصل کی جاتی ہے۔ لہذا امام علی علیہ السلام کا موقف بھی جنگ تھا، لیکن اس جنگ کے امر میں امیر المومنین علیہ السلام کی جب نہیں مانی گئی اور حالات پھر پروپیگنڈا اور دیگر مشینری نے اس طرح کے سازشی عناصر بنا دی اور خوارج کا گروہ سر اٹھا بیٹھا اور وہ امام حق سے ہی لڑنے کے لیے تلواروں کا رخ ان کے خیموں کی طرف کر بیٹھے، تو یہاں پہ امام علی علیہ السلام کے اوپر تحکیم کو مسلط کیا گیا اور اتنا ضعیف کیا گیا، اتنا ضعیف کیا گیا کہ امام علی علیہ السلام اس تحکیم مسلط کو یا تحکیم تحمیلی کو قبول کرنے کے لیے مجبور ہوئے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام بھی اسی طرح سے مجبور ہوئے، ورنہ معاویہ بن ابی سفیان اور اس طرح کے باغیوں سے صلح کے لیے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اپنے اختیار سے قدم بڑھانے والی شخصیت نہیں تھی، اور اس کو کسی صورت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے بلکہ جنگ کے لیے تیار تھے۔ لیکن امام منصور کو اور امام معصوم کو ضعیف کر کے حالات ایسے وجود دیے گئے اور امت کے درمیان رخنہ اس طرح سے ڈالا گیا، سازشیں اس طرح سے پھیلائی گئی، پروپیگنڈا مشینری نے ذہنوں کو اور نفوذ کو اس طرح سے آلودہ کیا کہ امام منصور و امام برحق و امام معصوم وہ مجبور ہوئے کہ صلح تحمیلی کو قبول کر لیں۔ تو یہ جنگ سے صلح کی طرف جانے کے ہمارے پاس چند اسباب اور اس کی ایک تصویر کشی تھی۔ انشاءاللہ اس کو بقیہ جوانب سے ہم کسی اور مورد میں دیکھیں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔